اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 اور 72 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم حق چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، تم ایمان لاؤ اس پر، انزل علی الذین آمنوا، جو نازل کیا گیا ہے مومنوں پر، وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں یا شروع میں، وکفروا آخرہ، اور تم اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ سورہ البقرہ میں بھی اور قرآن پاک میں بیشتر مقام پر اہل کتاب کی جو برائیاں ہیں یا جس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو دعوت دینا ہے کہ تم میں بگاڑ ایسے ایسے آیا ہے، اس کو درست کر لو۔ دوسرا، مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ طور طریقے اور اعمال تھے جس وجہ سے اہل کتاب جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کو، جب انہوں نے اس راستوں کا انتخاب کیا تو وہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے، مغضوب علیہ بنے، اللہ کا غضب اور پھٹکار ہوا ان پر۔ تو ہمیں متنبہ رہنا ہے اس لیے بھی کہ ہمارا اس امت کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، معاملات یعنی دنیا میں موجود ہیں، اور پھر ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ سبق میں پڑھا تھا کہ وہ ضد اور عناد میں اس حد تک اتر چکے ہیں کہ ابلیس والی بات کر رہے ہیں۔ ابلیس کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے جہنم واجب ہوگی، لیکن ضد عناد کی اس حد کو وہ پہنچا ہوا تھا کہ اس آگ نے اس کے دل و دماغ کو جلا ڈالا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن میں کیا کروں گا، اس امت کے اکثر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ یہ اس نے کیا، اور یہود و ہنود وہ بھی یہی کرتے ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا نا سابقہ سبق میں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کریں۔ انہوں نے کہا ہم تو ہیں ہی ہیں، لیکن تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو ایسا بندہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جس سے بچنا اور جس سے متنبہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ اور ہمارے سب سے بڑے محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح سے خبردار کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ خالف الیہود والنصارى، تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مطابقت اختیار نہیں کرنی، ان کے تہذیب، تمدن، رہن سہن اس کو پسند نہیں کرنا، ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنی، وگرنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ آدمی تو جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اس کے اثرات اس پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے، کس کے ذریعے؟ اپنا کلچر دیا لوگوں کو، اپنی تعلیم اور ایجوکیشن دیا لوگوں کو، اور ساتھ میں کہا کہ ہم آپ کو اربوں ڈالر دیں گے، آپ کیا کریں، ہمارا یہ نصاب پڑھائیں، ہماری یہ تعلیم پڑھائیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب وہ تعلیم یہ پڑھ کے جائے گا تو کیا بنے گا؟ علامہ اقبال کے ایک شعر کا
خلاصہ ہے مجھے وہ آتا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا فرعون بہت بڑا ظالم تھا، اس نے اپنے ظلم کے زور پہ بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ بدل نہیں پایا۔ کاش کہ اس کو کالج و یونیورسٹی کی سوجھی ہوتی نا، وہ یہ کام کرتا تو بڑی آسانی سے اس نے بدل لینا تھا۔ کیونکہ ہوا کیا کہ انگلستان میں یہ جب یہ اکھنڈ بھارت تھا، یہ سارا کچھ تھا، تو لوگ اس تہذیب کو فالو کرتے تھے، چند عرصے کے بعد وہی ہو جاتے تھے۔ اس کی بڑی مثال لے لیں، آج وہاں جائیں گے آئیں گے اٹھیں بیٹھیں گے یہ سارا کچھ کریں گے، چند دنوں کے بعد کہیں گے اسلام کی ڈش ہے، مسلمان کی ڈش ہے نا، وہی ہو جاؤ۔ اور کئی ایک فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو ایسا ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تم نے یہود و نصارہ کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ وہ بہکے ہوئے بدترین لوگ ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مخالفت کرنی ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ حتیٰ کہ فرمایا وہ ایسا کرتے ہیں، داڑھی مڑواتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم مونچھوں کو چھوٹا رکھو، اس کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اس طرح دیگر چیزوں کے اندر بھی۔ اب یہاں کیا فرمایا گیا کہ ان کی ایک بری خصلت یہ بھی تھی کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے، یعنی حق پیش کر رہے ہوتے تھے، حق بیان کر رہے ہوتے تھے، تورات و انجیل سامنے ہوتی تھی، اللہ اور اس کے رسولوں کا نام ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اپنی طرف سے جو باطل ہوتا تھا نا اس کو ساتھ میں ملا دیتے تھے، اس کی آمیزش کر دیتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ جانتے ہیں اللہ تو خالص چیز کو پسند کرتا ہے نا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں طریقہ کسی دوسرے کا لے آتے ہیں، قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ شیطان دیکھیں یہی کوشش کرتا ہے نا، کبھی دھیان ادھر لے جائے گا، کبھی وہ اعمال و افعال ارکان پوری طرح سے نہیں کرنے دے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ کچھ نہیں کر پاتا نا، وضو اس سے اچھے طریقے سے نہ کروا پاؤں، یہ تھوڑا سا اس کا وضو خلط ملط ہو جائے گا، اعضائے وضو خشک رہ جائیں گے، تو اس کا جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ باطل کو بیچ میں لائے گا، جب باطل کے آمیزش ہوگی اس میں تو وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ بے فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہود و منود نے بھی کیا کیا کہ یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے۔ کام تو اچھا ہی ہے نا، سنا ہے نا، پڑھا تو قرآن پاک ہی ہے نا، کر تو ہم محبت میں ہی رہے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلوف کرتے کرتے کہاں تک پہنچا دیا؟ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب شروع کہاں سے ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب یہ حق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا بیٹا قرار دے دینا، ان کو مشکل کشا سمجھنا اور انہی کے ساتھ وابستہ ہو جانا اس اعتبار سے کہ جو کچھ مانگنا شانگنا انہی سے عطا انہوں نے کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ تو باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کیا، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ تم حق کو چھپاتے ہو۔ حق جو ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک مشہور واقعہ پیش آیا کہ یہود و منود کے ایک جوڑے نے زنا کاری کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات میں کیا پاتے ہو اس کا حکم؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اس کا منہ شوں کالا کرتے ہیں، ایسے ویسے۔ فرمایا لے کے آؤ نا ذرا تورات لے کے آئے، تو جو اپنی طرف سے انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی نا اس کو سامنے رکھا، جو تورات میں حکم تھا نا اس کو رجم کرنے کا، اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ادھر عبداللہ بن سلام وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ نا ذرا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیت رجم موجود تھی کہ جو ایسا کرے گا شادی شدہ ہوگا اور وہ زنا کاری کرے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس حکم کو بالکل اس نے ٹال دیا، یا یوں کرتے تھے کو ماڑا تاڑا پھنس جاتا تو اس کو رجم کر دیتے، کو بڑا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے؟ دنیاوی مال و متاع لے کے فتویٰ جاری کر دیتے کہ اس کو یہ کر دو تو اس کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ دھل جائے گا۔ اب علم تھا کہ اس سے ایسا ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کرتے تھے۔ اور پھر جب ایسا کیا نا، امت میں بھی، امت مسلمہ میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، وہی سیم چیزیں، وہی سیم باتیں کوٹ کر رہے ہیں آج مسلمان۔ اب وہ کہتے ہیں عیسائی اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہمارے نبی تو سب سے افضل ہیں، ہمیں نہیں منانا چاہیے، ہمیں وہ اپنے نبی کی ولادت پہ چراغاں کرتے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو نا ان کا وہ باطل نظریہ جو انہوں نے شامل کیا، مسلمان اس کو کوڈ کرا، حالانکہ کہا گیا تھا کہ تم نے ان کی نقالی کرنی نہیں کرنی۔ دوسری بات کہ چلو کوئی اچھا کام ہوتا اس میں دیکھ لیا تھا، اچھا کام بھی نہیں ہے، وہ کام جو تورات و انجیل کے بھی خلاف ہے،
قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اس کو بھی کوٹ کرے کس وجہ سے؟ وہ عیسائی یہودی اپنے نبی کے ساتھ یوں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ وہ یہودی ہیں، ساتھ میں سکھ پڑے ہوئے ہیں، ان کا فوت ہو جائے تو وہ اپنی جو مذہبی کتاب ہے وہ لنگر شنگر پہ پڑھ کے تقسیم کرتے ہیں، تے ساڈے کول تے سب تو بہترین کتاب قرآن پاک ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ساری رات میں ایک قرآن پڑھ دیں گے تو کنیاں نیکیاں ہوں گی اس مردے کو، وہ بخشا نہیں جائے گا، ہے نا۔ تلبسون الحق بالباطل، خوب خبردار رہیے، ایسے ڈکیٹ موجود ہوں گے، ایسے دجال موجود رہیں گے۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ جو خلط ملط کر فراڈ کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، حق کی پڑیا اور حق کا نام لے کے بیچ میں زہر بیچنے والا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا کام تھا، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے، حق کو چھپا لیتے، اور ایسا نہیں کہ لا علمی کے اندر سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ ان مولویوں کو جا کے پوچھو جو ایسا ویسا کرنے والے ہیں، سب پتہ ہے، سب معلوم ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، لیکن کیا ہے؟ وہی رسوم و رواج پر اڑے ہوئے ہیں، آباء و اجداد کے دین پہ اڑے ہوئے ہیں، ضد و عناد کی صورت میں، اور بدعت و خرافات اس حد تک سرایت کر چکی ہیں کہ دین اور صحیح بات اور قرآن و سنت کی بات بجائے اس پہ عمل کرنے کے اس کے خلاف یا اس کی دشمنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اب ایک اور چال چلی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے کرو، دن کے شروع میں آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، مسلمان ہو، اپنے اسلام کا چرچا کرو، اعلان کرو، اور جب اخیر ہو یا کچھ دنوں کے بعد کیا کرو، اسلام سے بدظن ہو جاؤ اور کہو کہ مجھے یہ دین پسند ہی نہیں ہے، مجھے یہ دین پسند ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو عام دیہاتی قسم کے لوگ ہیں وہ، یا جو مرکز سے دور ہیں، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، جب وہ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ فلانا مسلمان ہوا، اس کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہوا، اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، اس کو دیکھ کے ان چیزوں کا اثر تو ہوتا ہے۔ جس طرح کے بس اوقات ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی، کہتے ہیں یہ مسلمان جس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح ابھی بھی ایک غیر مسلم ہے، ہندو ہے غالباً، اس نے اسمبلی میں کہا ہے کہ تم نے یہ سود اللہ سے جنگ کر رہے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ نا، تم اس پہ ایمان لے آؤ تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس چیز کا اثر تو ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ تو جب یہ ہوگا نا کہ ہم مسلمان ہوں گے اور اس کے بعد دوبارہ پھر اسلام کو چھوڑ دیں گے تو لوگ سوال کریں گے، ان کے دلوں میں یہ خلش پیدا ہوگی کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ پیچھے پھر گیا، تو لہٰذا جو ہے نا محتاط ہو جائیے۔ لوگ محتاط ہو جائیں گے، کم آئیں گے یا وہ بدظن ہو جائیں گے، اور جو ان کے ساتھ ان کی رقابت ہوگی وہ انہیں کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو یعنی اسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ استعمال کیا گیا کہ تم دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، آخر میں کیا ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ اور دین سے پھر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ و مکروا و مکر اللہ، چکر دینے کی کوشش کی، اللہ تو خوب جانتا ہے۔ یہ حکم بنا دیا کہ اس کے بعد جو مسلمان ہوگا اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوگا، اس کی سزا کیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ اب کیا ہوا کہ اب جنہوں نے اسلام ظاہر کر دیا تھا، اب اگر وہ غیر مسلم یعنی مرتد ہوتے ہیں تو سزا کیا بنتی ہے؟ قتل کر دینا۔ اب پھر وہ نفاق کے اوپر اڑے رہے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ مرضوا علی النفاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفاق پہ اڑ چکے ہیں، لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے، ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی پروپوگنڈے کریں گے ان چیزوں کا اصل نقصان انہی لوگوں کو ہوگا کہ جو اس طرح سے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم ان کو جہنم کے سب کے نچلے گڑھے میں پھینکیں گے کہ یہ کفر میں بھی بدترین ہے، کفر میں بھی بدترین ہے۔ تو لہذا ایسی چیزوں سے بھی بچنا۔ اور دوسری جو اس میں تربیتی بات ملتی ہے کہ بس اوقات کسی مسلمان میں کمی کوتاہی نظر آئے نا، ہوگی اس میں، وہ انسان ہے، وہ مسلمان کی یہ جو 6 فٹ کا وجود ہے یا جو اس کا دن اور رات ہے یا اس کے معاملات ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ حجت اور دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا ذکر کیا گیا۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بات کامن سی ہے، سمجھ لیں، اور یہ کسی حد تک ان کی بات بنتی بھی ہے۔ دیکھیں جی یہ مولوی ہو کے قرآن و حدیث پیش کرنے کے باوجود ان کے اعمال ایسے ہیں، ایسے کیڑے پاسے جائیے۔ حضرت پہلی چیز تو خوب سمجھ لیجئے، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ مولوی مسلمان ہوئے گا تو جنت چلا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا۔ تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں۔ پہلی چیز یہ خوب ذہن میں رکھیے، اگر وہ بہک بھی گیا نا، وہ جہنم میں چلا گیا، تو کیا صرف آپ کا یہ کہہ دینے کی وجہ سے کہ یہ بڑے بھیڑے ہیں، یہ فلاں ہیں، جنت مل جائے گی آپ کو؟ سیانے پن کا مظاہرہ کریں، سمجھداری
کا مظاہرہ کریں. وہ اگر اچھا ہوگا نا تو اس کی اچھائی اس کو فائدہ دے گی. آپ اچھے بنیں گے تو آپ کو اس کی برائی نقصان نہیں دے گی. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جب یہی چیزیں معاملات آئے, فرمایا کہ تمہیں ان کا گمراہ ہونا کوئی نقصان نہیں دے گا جب تم ایمان پر ہو. جب تم ایمان پر ہو نا, ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی, فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے, یہ رونا روتے رہیں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, بلکہ بے عملی اور بد عملی کا ایک دروازہ اور دلیل کے طور پہ ان چیزوں کو پیش کریں گے, پھر گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا. اس لیے کوئی بھی ہے وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, جان بوجھ کے بھی ایسے کر سکتا ہے, لہذا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حجت قرآن و حدیث ہے, اس کو دیکھا جائے گا. ہاں اچھے اعمال میں ایک دوسرے کے لیے یہ رہنمائی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو نیکی پر ابھارنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ ہیں, ٹھیک ہیں یہ اپنی چیزیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی برائی کو دیکھ کے ہم کیا کریں, اسلام سے بدظن ہو جائیں یا اسلام کو چھوڑ دیں یا دین سے بیزار ہو جائیں. یہ چیز نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہوگی اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اس لیے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے. تو یہ کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات اس حوالے سے ذکر کر دیے. اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے, اور عیسائیوں یہودیوں کا یہ جو کلچر ہے, یہ جو تہذیب ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے, اس ڈر سے اور اس فکر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان فتنوں کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ رکھے.